Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. تو سب سے بڑا شرک پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا. یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے خطرناک قسم ہے جس نے ہمیشہ مشرکوں کو برباد. ہر دور کے مشرک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ بھی کوئی ہے, وہ کہتے تھے جیسے اللہ سے ہم ڈائریکٹ پکاریں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیے ہیں, ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے. صرف یا اللہ مدد. عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, مگر اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں ہے. تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا, اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں, اے نبی ہماری طرف دیکھ, یہیں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو, اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے, یہیں سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں, اور خود قبر میں سے ہوتے ہوئے ہماری مدد وہیں سے کر لیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے. بھائی یہ شرک ہے. اللہ نے کسی کو کسی کی مدد کا اختیار نہیں دیا. رستہ ہوتا ہے الہ, یہ ہے اللہ, یہ ہیں ہمیں اللہ تک پہنچانے والے. کیوں؟ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا. انسان کی فطرت ہے, انسان ماننے سے پہلے یقین کرتا ہے. وہ نظر نہیں آ رہا تھا, وہ بول نہیں رہا تھا, وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا, وہ کچھ بھی. اب اس کو منوانا کتنا مشکل تھا. انہوں نے ایسا منوایا کہ زمانے نے دیکھنے کی حسرت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے آ کے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے, انہوں نے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے, آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہے. بھی گواہی, تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی کا شریعت میں قانون ہے شاہدہ ہو و حاضر علی شیء. گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر ہو. کانوں سے سنی گواہی تو عدالت قبول نہیں کرتی. وہ پوچھے چشم دید گواہ ہے, یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں, ادھوری ہے تیری گواہی. دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ تم سب سے بڑی گواہی دے رہے ہو اللہ کے ہونے کی, اور وہ بھی ادھوری ہے. جب تم نے دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کیسی؟ پوری دنیا کے مسلمان آنکھوں کے سامنے کھڑے کرو, جب تم نے اللہ دیکھا نہیں پھر گواہی کیسی دے رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے, پھر مان, ان کی ہے کا نام توحید ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے تو سب نے کہا ہے. آج پوری دنیا ان کی گواہی پہ گواہی دے رہی ہے. نوجوان, گواہی انہوں نے دی ہے, باقی سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے. گواہی انہوں نے دی, انہوں نے کہا ہے, ہم سب نے کہا پھر ہے. جب یہ تو کہہ رہے ہیں, پھر ایسا منوایا کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں. کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیسا ہوگا, اس لیے کہ ہم اس سے سوچنے کی کوشش تب کرتے جب یہ سمجھ میں آ جاتے. جب اس کے نمائندے ہی سمجھ میں نہیں آئے, وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس کا پہلے ان کو سمجھو. اب دنیا نے اللہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کی, کیا کہنے. کاش دنیا توحید کا عقیدہ مانے اللہ کے سے, تو پھر مزہ آئے اللہ کہنے کا. میرے مولا امیر المومنین نے کوفہ کی مسجد میں امیر بیٹھے ہوئے تھے. میں کہتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا سب سے قیمتی جملہ میں اب ہدیہ کرنے لگا ہوں. مولا مسجد کوفہ کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے, ریت سے ایک چیونٹی گزری. علی فرماتے ہیں کہ کیا کمال ہے اس پروردگار کا کہ اس نے علی کو یہ صفت عطا کی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ چونٹی بھی اللہ مانتی ہے, لیکن علی جانتا ہے اس کا عقیدہ توحید کیا. ہم اللہ کسے مانتے ہیں؟ طاقتوں کے مرکز کو. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہر ایک کے ذہن میں توحید جدا ہے. قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہم سارے
ایک جیسا عقیدہ توحید رکھ رہے ہیں. کنویں میں رہنے والا مینڈک پوری کائنات کنواں سمجھتا ہے, اسی کو کنویں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقتوں کے چشمے کو, مرکز کو اللہ کہتے ہیں. اس سے باہر نکل کے دیکھو کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاس کیا جملہ ہے, تو میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طاقتیں, مظہر, سب کچھ دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے, علی کی پیشانی. علی کے ماتھے کے سجدے کا نشان توحید کا ایڈریس ہے. علی کے پیشانی کا محراب باب اللہ ہے. یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. فقر کی, عرفان کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے ذات کی پہچان. ہر ایک نے کہا اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. علی تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں کہا پہلے خود کو پہچانو. میں مسجد میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات اٹھاؤ, صحیفہ کاملہ اٹھاؤ, صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ, مذہب شیعہ کی معتبر دعاؤں کی کتابیں اٹھاؤ. سب سے زیادہ زور دیا ہے دعائے معرفت پہ. پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اعرفنی نفسک, میرے اللہ مجھے میری نفس کی معرفت دے. پہلے میں خود کو پہچانوں تاکہ میں تجھ کو پہچانوں. اگر میں نے خود کو نہ پہچانا تو میں نے تجھ کو کیا پہچانا. خدا نے اپنا ذات انسان کے اندر چھپائی ہے. میں راضی کیوں ہو جاتا ہوں, میں مطمئن اس لیے ہو جاتا ہوں کہ تم نے مظہر کو مان لیا. ذات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, مظہر کو تسلیم کرنا, ذات کو تسلیم کرنا. کیونکہ مظہر ہیں اللہ, ذات ہے اللہ. ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ ہم تیرے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے قربت اللہ کی, کیونکہ ہم یہاں تک جا کے رک جائیں گے, کیونکہ وہاں ہم نہیں جا سکتے. ہم نے اپنے اعمال صرف انہیں دینے ہیں. آگے انہوں نے پہنچانا, وہ بھی اپنی نعمتیں انہیں دیتا ہے. یہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. ہمیں اسکول کالج میں پڑھاتا ٹیچر ہے, امتحان بھی پھر ٹیچر ہی لیتا ہے. وزیر تعلیم نہ پڑھانے آتا ہے نہ امتحان لینے آتا ہے. وہ اپنے سیکریٹریٹ میں اپنے آفس میں مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے. اسے صرف رزلٹ جاتا ہے کہ اتنے % پاس ہو گئے ہیں, اتنے فیل ہو گئے ہیں. ہمیں پڑھانے بھی 14 آئے تھے, قیامت کو امتحان بھی 14 نے لینا ہے. اللہ کو صرف نتیجہ جانا ہے, اتنے جنت میں چلے گا, اتنے جہنم میں چلے گا. اللہ اکبر, کہو اللہ